جی السلام علیکم. امت کی جب آپ لوگ بات کرتے ہیں نا تو آپ نے اس کو 3 ایسپیکٹ میں سمجھنا. سب سے پہلے کہ حرمین شریف کے جو محافظ ہیں MBS محمد بن سلمان، ان کو ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ہی ٹرائیڈ کسنگ مائی ایس. امت کی بات کرنی ہے. آپ امت کی جب آپ لوگوں نے بات کرنی ہے اور ڈاؤن فال آف مسلمس کی بات کرنی ہے تو آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ ٹویٹ کو کوٹ کرنا ہے جس کے اندر وہ جب ایک پوری سویلائزیشن کو وائپ آؤٹ کرنے کی تھریٹ دے رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں، تو وہ ساتھ ہی کہہ رہے ہیں پریز بی ٹو اللہ. یعنی ایک اسلاموفوبیا کا جو ٹچ ہے وہ دوبارہ سے ری اگنائٹ کر رہے ہیں کہ میں نے بم دھماکے جب کرنے ہیں تو میں اللہ کا نام لوں گا. جب وہ موک کر رہے ہیں ہمارے ریلیجیس سینٹیمنٹس کو. امت کی جب آپ لوگوں نے بات کرنی ہے نا تو ان 2 چیزوں کے علاوہ آپ نے مسجد الاقصیٰ کو بھی کوٹ کرنا ہے کہ کس اعتبار سے یہ صہیونی طاقتیں جو ہیں اس کے تقدس کو ریپیٹڈلی پامال کیے جا رہے ہیں اور ہم لوگ بیٹھے ہیں تماشائی بن کر. 28 فروری کو آخری دفعہ مسجد الاقصیٰ کو عام شہریوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بند کیا گیا تھا. آخری 10 جو رمضان کے ایام تھے وہاں پہ نہ تراویح ہونے دی گئی، وہاں پہ نہ نماز ہونے دی گئی. اور اس سے بڑھ کر بڑی بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ وہاں پہ یہ جو منسٹر ہیں اسرائیلی، وہ پولیس کی ایک بھاری نفری لے کے مسجد الاقصیٰ کے کمپاؤنڈ کو سٹارم کرتے ہیں، دندناتے پھرتے ہیں، وہاں سے گھومتے ہیں. اور جس اعتبار سے بھی، جس حد تک بھی وہ مسلمانوں کے سینٹیمنٹس کو مجروح کر سکتے ہیں، امت کو وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں، امت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر یہ بتا سکتے ہیں کہ یو اسٹینڈ نو ویئر، وہ کرتے ہیں. نئے رولز اینڈ ریگولیشن سیٹ کرتے ہیں کہ بھائی اگر ہم کھولیں گے تو صرف 150 نمازی آئیں گے. سر اس کا آپ مسجد الاقصیٰ کا نا سائز دیکھیں، 150 اس کی پہلی صف میں کھڑے ہو جائیں گے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں اس سارے معاملے پہ، اینڈ دا فال آف مسلمس کو کیسے دیکھتے ہیں. اسماعیل بھائی ایک شعر کہنا چاہوں گا سب سے پہلے آغاز کے اندر. ہے تو غالب صاحب کا، اس کا پہلا مصرع کچھ اور ہے لیکن آخری مصرع یہاں پہ فٹن بیٹھتا ہے کہ غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ جوش اشک سے بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفاں کیے ہوئے. ایگزیکٹلی وہی ساری حالات ہیں مسلمانوں کی جو کہ اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہیں. اور ایون وین ایور یو ٹاک اباؤٹ مسجد اقصیٰ تو ہم نے ہمیشہ یہی چیز جو ہے وہ دیکھی ہے جوز کی طرف سے، زائنسٹ کی طرف سے اسپیسیفکلی، کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ اس طریقے سے کرتے ہوئے آئے ہیں کہ اپنا ایک یونیلیٹرل انہوں نے ایک جو ہے نا ہمیشہ سے ایسا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی قدم اٹھا لیتے ہیں کہ ان کی بیکنگ سمجھ نہیں آتی کون بیکنگ کر رہا ہے ان کی. کبھی مسجد بند کر دیتے ہیں، کبھی کمپاؤنڈ کے اندر جو نمازی ہوتے ہیں ان کو بھی بڑے برے طریقے سے ڈسٹرب کرتے ہیں. اور دوسری طرف ہم جب سعودی عربیہ کی حالت دیکھتے ہیں تو وہ خاموش در خاموش در خاموش. ایون 1948 سے جب سے عرب اسرائیلی وارز ہوئی تھیں تب بھی ہمیں سعودی عربیہ کا کوئی رول نظر نہیں آتا تھا. ہم نے ایجپٹ کو ایک کردار ادا کرتے ہوئے دیکھا اور سارے مسلم ممالک آہستہ آہستہ کر کے اس ریس سے باہر نکل کے اسٹارٹنگ فرام کیمپ ڈیوڈ اکارڈس 1978، جس کے بعد پھر ہم نے دیکھا ہے کہ مسلمان چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی ریسنٹ اسٹیٹمنٹ آپ نے شیئر کی کہ ٹرمپ نے کس طریقے سے ایک کائنڈ آف کسٹوڈین ہے، ایک محافظ ہیں جو ہے وہ حجاز کے، ان کے لیے اس طرح کہنا کسنگ مائی ایس، مطلب پھر بھی ان کی غیرت کو جو ہے وہ کوئی بھی ایک سمجھ لیجئے کہ گوارا نہیں ہو رہا کہ وہ کوئی رپلائی کریں. خاموشی سعودی عربیہ اس طریقے سے خاموش ہے جیسے کوئی سانپ سوکھ گیا انہیں. آپ نے بھی ایون ان کی کوئی اسٹیٹمنٹ اس طریقے سے سنی نہیں ہوگی. ایون دو ایران کے پیٹرو کیمیکل کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے، اسرائیل کر رہا ہے، پھر ایران جب ریٹیلیٹ کر رہا ہے تو ساری دنیا مسلم امت ایران کے اگینسٹ جا کے کھڑی ہو گئی ہے. وہ ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ایران وارفیئر کے اندر غازہ کے اندر کیا ہو رہا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا اسٹیٹ سناتا ہوں، پھر آپ بے شک اس چیز کو کنٹینیو کیجیے گا. غازہ سیز فائر جب سے 20 پوائنٹ پیس پلان آیا ہے ریسنٹ آپ کا جو ہے وہ اکتوبر سے، سنس دین ابھی تک تقریباً 900 کے قریب لوگ غازہ کے اندر شہید ہو چکے ہیں. No one is talking about that. پیس پلان کے بعد 20 پوائنٹ پیس پلان جو ٹرمپ نے دیا تھا. No one is talking about that. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 30 to 45 days کا سافٹ نیگوسیشن یا سیز فائر مانگتے ہیں ایران سے تو وہ بھی مان لیں. ان کی مت ماری گئی ہے، وہ پاگل، ان کو کتے نے کاٹا ہوا ہے کہ وہ یہ سارا کچھ کر لیں. اور آپس میں امت کی بھی ساری بات، امت تو آپس میں تفرقے میں پڑی ہوئی ہے، امت تو ڈویژن کا شکار ہے. ویسٹ نے کیا ہی ڈیوائڈ اینڈ رول ہے بہت زیادہ. اس کے اندر کیا آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کو ایران کا سعودیہ کے اوپر جو حملہ ہے وہ تو بڑا نظر میں آ رہا ہے،
لیکن جو ایران پہ حملے ہو رہے ہیں, جو ان کا پیٹرو کیمیکل پلانٹ کے اوپر آخری حملہ ہوا ہے, جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ آئی ول وائپ آؤٹ این انٹائر سویلائزیشن, آپ اس کی بات نہیں کر رہے. آپ کو نہیں نظر میں آ رہا کہ اس کی بیسیں جو ہیں سارے امت کے جو سیویئرز ہیں وہ اسی کے پٹھو بنے ہوئے ہیں, اسی کے ہاتھ کے اندر کھیل رہے ہیں. یہ سارا کچھ تو آپ کو نظر آ نہیں رہا. اینڈ ایون دو اس میں ایک اور میجر پوائنٹ یہ بھی ہے نا کہ آپ یہ خود دیکھیے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی میجر چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر مسلمان اس بات کو ریئلائز نہیں کر رہے کہ جناب جب ایپسٹین فائل کی باری آئی تھی تو اس ایپسٹین فائل کے اندر ہی اتنی ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں کہ وہ ساری کی ساری دے آر پلانڈ بائی زائونسٹس. اس کو کوئی نہیں نوٹ کر رہا. مطلب ٹرانسجینڈر موومنٹ انہوں نے جو ہے وہ پرووک کروائی ہے, اور کووڈ انہوں نے کروایا ہے دنیا کے اندر. مطلب سارا گند انہوں نے پھیلا. 109 ممالک سے جوز کو نکالا گیا تھا اسی بیسس کے اوپر کہ وہ انٹرسٹ ریٹس دیا کرتے تھے, تنگ کیا کرتے تھے, بینکنگ سیکٹر ان کے پاس ہے. مطلب مسلمز ہیو اسٹل ناٹ ریئلائزڈ کہ یہ ایران کی جنگ جو ہے ایٹ لیسٹ دس ٹائم ہم مل کے مقابلہ کر لیں US کا, نہیں کرتے کیونکہ پیٹرو ڈالر کی ڈیل ہوئی ہے. ان کے ڈالر ختم ہو جائیں گے. قطر کا $800 بلین جو وہاں پڑا ہوا ہے ڈیل وہ سیز ہو جائے گا. ان کو ڈر یہی ہے اپنے پیسوں کا. اور کل تو مطلب آپ کو جوز کو بھی الاؤ کیا گیا تھا ان کے ویسٹرن وال کے اندر. ہاں جی ایگزیکٹلی, کمپاؤنڈ میں. واٹ واز دیٹ؟ کیسے ہو رہا ہے؟ پہلی دفعہ بھی نہیں ہو رہا. ورسٹ از کہ یہ پتہ نہیں کوئی 8ویں 10ویں دفعہ ہو رہا ہے کہ یہ فورسڈ انہوں نے بند کر دیا اس کو, مرضی سے جب دل کرتا ہے بند کرتے ہیں, اور کوئی آواز بھی نہیں اٹھائی جا سکتی. جو ڈسپیوٹیڈ اسٹیٹس تھا اس کا, جو ایمبیسی کا کیپٹل کو موو کرنا تھا, ایمبیسی کا موو کرنا تھا, وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا, اور اب اسی کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. کتنی شارٹ ٹرم میموری ہے ہماری, مجھے یہ حیرت ہوتی ہے سارے کے اندر. اچھا ایران کی اگر ہم اسٹیٹس کی بات کریں اور اینڈ آف سویلائزیشن کی بات کریں تو ایرانینز جو ہیں انہوں نے اپنے جو پاور پلانٹ ہیں اس کے ارد گرد جو ہے وہ اکٹھا ہونا شروع کر دیا. جی سر دے آر ولنگ ٹو sacrifice their lives for it. They are not backing out. They will not back out. Exactly. اور پھر آپ کو برا لگتا ہے, لیکن سر حسینیت کا شیوا تو نظر آ رہا ہے نا آپ کو ان کے دفاع کے اندر. اور اس میں ایک اور وہی بات میں دوبارہ سے اسی ٹاپ چیز پہ واپس لے کے جاؤں گا کہ زائونسٹ پروپیگنڈا اس حد تک پھیلا ہوا ہے کہ یہ ساری چیزیں وہ ریلیجیسلی فالو کر رہے ہیں اس بات کو. اینڈ کرسچنز جو وہاں پہ کرسچن زائونسٹ ٹو بی اسپیسیفک جو اس ٹریڈیشن کو فالو کر کے پیٹ ہیکسٹ جیسے وہ ایک دوسرے کو جوز ان کو بڑا کر رہے ہیں تاکہ ایونچولی وہ انہیں جو ہے وہ قتل کر سکیں, اینڈ دین جوز جو ہے وہ آر بریڈڈ بائی کرسچن زائونسٹ تاکہ وہ ان کو قتل کر سکیں. مطلب اینڈ میں جا کے ان کو بھی ریئلائز یہی ہوگا کہ جناب ہم نے ایک دوسرے کو دھوکہ دیا ہے, بٹ اسٹل ایک دوسرے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور امریکہ اس ٹائم اتنی غلط پوزیشن میں آ چکا ہے کہ جو خواب تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا ماگا کہہ لیجیے وہ تو اب چکنا چور ہوتے ہوئے نظر آتا ہے. اینڈ اس جنگ کے بعد ایون دو ڈیڈ لائن میٹ بھی ہونے والی ہے, اٹیک ہو بھی جائے, کچھ بھی ہو جائے, ٹرمپ صاحب کی امپیچمنٹ از ویری نیئر. اگر اس مطلب ایٹ لیسٹ اگر یہ عہدے سے ہٹ بھی جائیں ریزائن تو مطلب ان کا بنتا ہے. اب ان کے لیے گھیرا بہت زیادہ تنگ ہو چکا ہے, ان کی عوام تنگ ہو چکی ہے ان سے. اینڈ اسٹل مسلمز آر ناٹ ایون ریئلائزنگ. پہلے تو ہم صرف یہ انالیسس کہہ رہے تھے نا کہ 25ویں امینڈمنٹ جو ہے اس کا اطلاق ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب تو ہمیں وہ برنی سینڈرز جیسے جو ان کی آوازیں ہیں تو کیٹیگوریکلی ٹویٹیں کر رہے ہیں کہ ہی از اے میڈ مین اینڈ ہی شوڈ بی امپیچڈ, کانگریس نیڈس ٹو ٹیک اوور. ایگزیکٹلی. اور آئی تھنک کہ وہ امریکہ کا ڈکلائن تو واز آن دا پیپرز. ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں تو ایسا ہی ہونا تھا, بٹ اس ریپڈ پیس پہ نو بڈی کوڈ ہیو پریڈکٹڈ. I mean at least it was very surprising for me. کہاں سے ایپسٹین آیا, کس اعتبار سے آیا, اور وہ کون پریڈکٹ کر سکتا تھا؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا. کس اعتبار سے ڈونلڈ ٹرمپ نے مینیپولیٹ ہو کے اور اپنی مینٹل اسٹیٹ کو اگنور کر کے, یہ بھی ضروری ہے لگانا, اس نے ریش ڈیسیژنس لیے. کس اعتبار سے نیٹو کا کھوکھلا پن نظر آیا, کس اعتبار سے یورپین الائنس جو تھا ان کا وہ ٹوٹتا نظر آیا, کس اعتبار سے ان کی اکانومی جو ہے وہ ڈپلیٹ ہو رہی ہے, کس اعتبار سے یورپین ممالک جو ہیں جو اپنے گولڈ ریزروز یہاں پہ رکھے تھے وہ نکالوا رہے ہیں, کس اعتبار سے ڈی ڈالرائزیشن کی جو ڈبیٹ اور ڈسکورس ہے اس کو ایمپلیفائی ہوتے ہم نے دیکھا ہے, چائنا کا رائز دیکھا ہے, ہم نے ایران کا دفاع دیکھا ہے, اسٹریٹ آف ہارمز کو بند ہوتے ہوئے دیکھا ہے, ہم نے ہیلپ لیس دیکھا ہے ایک US پریزیڈنٹ کو. تو یہ سارے فیکٹرز کو دیکھ کے پلس ان کا ڈسکورس جو ہے, گندی گالیاں دینا, یہ سارا کچھ کرنا, I mean nobody could have predicted all of this would happen in such short time. اور اسی کو میں کنٹینیو کر کے ایک چیز ایڈ کروں گا یہاں پہ کہ جو ایک جو کرسچن زائنسٹ کے حوالے سے جو چیز کہی جاتی ہے
کہ ریگارڈنگ دی اینڈ آف ٹائمس ایک بڑی ایک نالجبل چیز ہے ہمارے ویورس کے لیے بھی کہ بک آف ڈینیل آئزک نیوٹن صاحب کے لیے یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ اتنے زیادہ اتاولے کیوں ہو رہے ہیں یہ کرسچن زائونسٹ پیٹ ہیگزٹ جیسے کہ وہ غلط انفارمیشن دلوا کے یا مجبور کروا کے ٹرمپ صاحب کو اٹیکس کروا رہے ہیں بار بار ایران کے اوپر یا اس خطے کے اوپر. دیر از اے ریزن بیہائنڈ دیٹ. سر آئزک نیوٹن ایک اسماعیل بھائی عالم کی طور پہ مانے جاتے تھے, اسکالر بھی مانے جاتے تھے. ہی واز اے سائنٹسٹ, اے تھنکر, بٹ ایک عالم کے طور پہ مانے جاتے تھے. اور انہوں نے بک آف ڈینیل سے نکال کے کیلکولیشن کی تھی کہ 2060 کے قریب جو ہے نا جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کو جو ہے وہ ان کا نزول ہونا ہے, ان کو آنا ہے, جس کی وجہ سے کرسچن زائونسٹ ایکچولی آر پریپیئرنگ فار دیٹ. مطلب وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد یہ سب کچھ ہو جائے, جس کی وجہ سے یہ جو بوکھلاہٹ کا شکار ٹرمپ صاحب ہو چکے ہیں, جو ساری آپ نے تمہید باندھی ہے, جو سارا آپ نے ذکر کیا ہے, یہ بھی اسی چیز کی جو ہے نا ایک میجر وجہ ہے. اور دوسری میجر ایک چیز آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے امریکہ از کیپچرڈ بائی اے پیک, جوئش لابی, جس طرح زائونسٹ نے ان کو کیپچر کیا ہوا ہے. تو مطلب ایک نیٹ فلکس کا یا کوئی مووی تھیٹر ریئلٹی شو ٹائپ ٹرمپ نے بنایا ہوا ہے, کوئی سستے نشے ٹائپ کرتا ہے, کبھی صبح کو کچھ, کبھی رات کو کچھ. ابھی تو لینگویج بھی آپ نے دیکھ لی وہ کس طرح کی استعمال کر رہا ہے. تو اپنے جرنلسٹ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ آپ نے کیا کیا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دے آر اینیملس, مطلب ایرانیوں کو وہ ایک جانور کی طرح کنسیڈر کر رہے ہیں. He has no answers to any of the questions that are being thrown at him. پتہ کیا جو انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے, آغاز تو ہم نے امت کی ڈکلائن سے کیا نا, لیکن امت کا ریوائول ہونا تھا وہ تبھی ہو سکتا تھا جب ان کے چہرے جو تھے وہ یہاں ہونے تھے. اس میں پہلے یہ اسپیکولیشنس تھی کہ ایران کی ریزسٹنس یا ایران کی ریوولٹس کے اندر کوئی ایکسٹرنل ایلیمنٹس کا ہاتھ موجود. اب تو ٹرمپ خود کہہ رہا ہے, خود کلیم کر رہا ہے, دانستہ غیر دانستہ طور پر نا وہ سب کچھ ایکسپوز کری جا رہا ہے کہ یس ہم نے گنز دیے, ہم چاہتے تھے ایران کے اندر انریسٹ. اب وہ جنہوں کو دیے, جن کے تھرو وہ گنز پہنچنی تھی وہ نہیں پہنچی, تو ہم ان کا علاج کر دیں گے. بٹ دیٹس ناٹ امپورٹنٹ فار اس. واٹس امپورٹنٹ از کہ ایک اور تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اندر ایک اور سے مراد ہے کہ اس سے درجنوں مثالیں اور موجود ہیں کہ آپ نے اپنے بندوقیں, آپ نے اپنا اسلحہ, آپ نے اپنا نیریٹو بیچ کے وہاں پہ انریسٹ کریٹ کیا اور خود گرو کیا. اس دفعہ بھی آپ نے وہی کرنے کی کوشش کی جو کہ آپ ناکام ہو گیا. تو سملرلی ہمیں وہی چیز نظر آ رہی ہے فی الحال بھی کہ وہی پرانی بات الاقصی والی کہ وہ ٹریڈیشن بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے اور اسی ٹریڈیشن کو کنٹینیو کرتے ہوئے مسلمان خاموش بیٹھے ہیں. ڈیئرلی ہوپنگ کہ مسلمان جو ہیں وہ ایران سے کچھ سیکھ سکیں اور امت کے لیے کوئی میکرو لیول کے اوپر کوئی یونیفائنگ یا پوائنٹس آف کنورجنس جو ہیں ڈھونڈ کر ان پر الائن کر سکیں. تھینک یو جی. ڈیڈ لائن جب تک یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی, ٹرمپ کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ پاس ہو چکی ہوگی. ریمینس ٹو بی سین کہ کیا ہوتا ہے. دعا کی جا سکتی ہے کہ امت کے لیے, ایران کے لیے, ایران کے دفاع کے لیے آنے والے دن بہتر ہوں. بیکاز اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ قدم اٹھایا تو اٹ ول ناٹ بی دی اینڈ آف ایران سویلائزیشن. وہ 6000 سال پرانی تاریخ ہے. دے ول فائنڈ another way to fight back. بٹ یس, رولس بیسڈ آرڈر کا اختتام ضرور ہوگا. تھینک یو جی, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.